مناظر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم لائیو دکھا رہے ہیں. یہاں پر پولیس اہلکار، رینجرز اہلکار اور ایف سی کے جو دستے ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کو بتانا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر کارکنان کے لیے تو یہ انتہائی اچھی خبر ہے کہ وہ خاتون جس نے تحریک انصاف کو چھوڑا، فردوسہ شکوان اور آئی پی پی کو جوائن کیا، اس کے بعد آج ان کو جو ایک معاملہ ہوا آپ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ان کی جانب سے پولنگ اسٹیشن کے اندر ایک پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا گیا. ان کے واقعات تو، ان کے قصے تو پہلے سے ہی مشہور ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں چڑھائی کی اور ان کو بھی خاصا زد و کوب کیا. لیکن آج ایک اہم معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے آیا ہے جس میں جو فردوسہ شکوان ہیں ان کی شکایت لگائی گئی اور ان کے خلاف مقدمہ تو درج کر ہی لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے طلب بھی کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس اے ایس آئی کو بھی طلب کیا گیا ہے. اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مناظر اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں، اور یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں. باقی تمام تر کیسز بھی ہوں گے، لیکن جو اہم کیس ہے آج فردوسہ شکوان کی طلبی ہے. فردوسہ شکوان کو آج ان کی جانب سے جو ایک اے ایس آئی کو تھپڑ مارا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر طلب کیا گیا ہے. اور ہم یہ لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے. کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ فردوسہ شکوان کو کیوں طلب کیا گیا آج؟ وہ پولیس افسر کو تھپڑ مارا ہے انہوں نے، تو اس وجہ سے ان کو طلب کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پولیس افسر کو بھی بلایا ہے اور ریزن جانیں گے کہ وجہ کیا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا سندھ میں. وحیدہ شاہ نے انتخاب کے دوران، پولنگ کے دوران ایک انتخابی عملے کو تھپڑ مارا تھا، اور جس پر ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا تھا. تو یہ اب دوسرا واقعہ ہے کس طرح کہ کسی یعنی کہ ذمہ دار شخصیت نے ایک پولیس افسر کو تھپڑ مارا ہے. اور اب دیکھیں اس پہ الیکشن کمیشن آج کیا کرتا ہے. تو یہ غالباً الیکشن جیت تو نہیں سکی ہیں، نہیں، الیکشن تو ہار گئی، لیکن ریزرو سیٹ پہ بھی اگر آتی ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں ہو سکتی ہے اگر کوئی سخت فیصلہ آتا ہے. الیکشن کوئی ایکشن لیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک سمبل ہیں. اگر اداروں کے ساتھ، انتخابی عملے کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ انتخاب کے دوران یہ ایسا گیسچر دیں گے تو عام ووٹر کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ایک پولنگ کے دوران اس طرح کا طرز عمل جو ہے قابل مذمت. تو اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ ظاہر الیکشن کمیشن کو آپ کور کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اگر ایسا رویہ رکھا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کے ساتھ تو ان کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے کہ اداروں کی احترام ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے. یہ کسی کے ذاتی ملازم تو نہیں ہے، اسٹیٹ کے ملازم ہے. اگر کوئی سیاستدان یا کوئی اس طرح کا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنی بھونس اور اس کو جمانے کے لیے اگر کسی پولیس افسر کے ساتھ یا کسی افسر کے ساتھ بھی کسی دوسرے ادارے میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی رویہ رکھتا ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ لوگ اگر دیکھیں گے تو سیاستدان جو ہے پبلک پراپرٹی ہے، تو ہر بندہ اونرشپ لیتا ہے اس کی کہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ کریں. لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اگلے کا اخلاق اچھا ہو، ملنسار ہو، ہمارے کام کرے. اگر یہ اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو پھر کیا تاثر؟ آپ کو عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ ووٹ دیں گے؟ دیکھ سکتے ہیں یہ سینئر صحافی ہیں اور الیکشن کمیشن کی ایک اپڈیٹ پر نظر رکھتے ہیں اور کور کرتے ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن سے ہم آپ کو یہ لائیو مناظر دکھا رہے ہیں. انتظار کیا جا رہا ہے فردوسہ شکوان کا. ایف سی کے اہلکار ہاتھ میں ڈنڈے لیے یہاں موجود ہیں، اور فردوسہ شکوان کی جانب سے جس پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا گیا تھا ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے چونکہ جو فردوسہ شکوان ہیں وہ الیکشنز تو جیت نہیں سکی ہیں، اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، اگر مخصوص نشستیں آئی پی پی کو ملتی ہیں تو آئی پی پی کی مخصوص نشست پر فردوسہ شکوان اگر منتخب ہوتی ہیں تو اس کے باوجود ان کو اسمبلی میں ممکنہ طور پر آنے سے روکا جائے گا، جس کی جو بڑی وجہ ہے ان کا وہ رویہ ہے، وہ جارحانہ رویہ ہے جو ان کی جانب سے ایک پولیس اہلکار جو کہ ڈیوٹی پر موجود تھا، ان کی حفاظت کے لیے موجود تھا، اس کے ساتھ روا رکھا گیا اور اس کو تھپڑ مارا گیا. جس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو ایک سینئر صحافی ہیں ان سے ہم نے آپ کی بات بھی کروائی، وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سندھ میں ایک ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو ممکنہ طور پر آج دوبارہ سے اگر ایسا ہوتا ہے
تو جو فردوس شکوان ہیں ان کو نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، گو کہ وہ الیکشن جیت نہیں سکی ہیں، لیکن جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس چیز کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ وہ ریزرو سیٹ پر بھی منتخب ہو سکتی ہیں اگر ریزرو سیٹس کا جو فارمولا ہے اس کے تحت آئی پی پی کے حصے میں ایک سیٹ آتی ہے۔ آئی پی پی بنیادی طور پر 2 سیٹس اب تک قومی اسمبلی کی جیت چکی ہے، علیم خان اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری لاہور سے دونوں کا تعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی ایک سیٹ پر بھی آئی پی پی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فارمولا ہے وہ جب اپلائی ہوتا ہے، جو کہ اگلے 2 سے 4 روز میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فارمولا جو ہے اپلائی ہوگا، جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام تر ریزرو سیٹس جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حصوں میں آئیں گی ان کا اعلان کرے گا۔ اس میں اگر فردوس شکوان کا نام بھی آتا ہے اور آج کے حوالے سے اگر ان کو کوئی سخت فیصلہ فیس کرنا پڑتا ہے تو فردوس شکوان الیکشن ہارنے کے بعد اگر ریزرو سیٹ پہ منتخب ہوتی ہیں تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سماعت میں جو آج ہونے جا رہی ہے فردوس شکوان کیا موقف اپناتی ہیں، پولیس اہلکار کیا موقف اپناتے ہیں،